اب ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے آج پارلیمنٹ میں تقریر کیا ہے اور ایک بڑی اہم بات کی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جناب اسپیکر، مسلم دنیا کو، عالم اسلام کو ایک بات جو ہے ریکگنائز کرنی چاہیے کہ ہمارا اصلی اور ابدی دشمن جو ہے جہاں ہندوستان ہے وہاں اسرائیل بھی ہے. اللہ کرے ہم کامیاب ہوں، یہ صلح صفائی ہو جائے، امن قائم ہو جائے، لیکن اس کے اوپر پہرا دینا پڑے گا. مسلمان برادری کو اس پہ پہرا دینا پڑے گا. جی، پاکستان عالمی امن کا پاسبان بن کے ابھرا ہے. جی لیکن اس پاسبان کو اس سیز فائر پر پہرا دینا چاہیے، یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے خطرہ موجود ہے کہ وہ اس سیز فائر کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. دیکھیں میر صاحب کہ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے، اور اس میں پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، فارن منسٹر اینڈ ان کے جو انسنگ ہیروز ہیں، ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں، آئی ٹیل یو کہ وہ کہتے ہیں نا یہ جو رول ادا ہوا ہے یہ اللہ کے کرم سے ایک بہت بڑی آنر ہے. تو آئی تھنک اس سے جتنا بھی ہم اس پر فخر کریں وہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیس کے لیے جو پاکستان کی ایفرٹ ہے، رائٹ فرام دی بگننگ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سپٹمبر 47 میں کہا کہ یو این کے ممبر بنے. کسی نے پوچھا کہ موٹیویشن کیا ہے، انہوں نے کہا ہم انٹرنیشنل پیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. پھر جب انہوں نے فارن پالیسی کے اپنے آبجیکٹیوز دیے تو اس میں مین چیز یہ تھا کہ یو این کے چارٹر پہ ہم چلیں گے، سب سے دوستی، کسی سے ایگریشن نہیں، اور اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز جو پیلسٹینینز ہیں یا اور بھی کوئی بھی ہیں، ایون انڈونیشیا کو اصلا مسئلہ تھا، ڈچ ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کے بعد پھر فاسٹ فارورڈ آپ دیکھیں پیس کیپنگ میں پاکستان انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں ہم 1960 سے لے کے ابھی تک 46 مشن میں گئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ 171 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں بین الاقوامی پیس کے لیے. 171 لوگوں کو، شاید اس میں مطلب ہے بہت سے جو کام کرنے والے پولیس کے لوگ بھی تھے، ویمن بھی تھیں، اور 97 کو یو این او کا نیشنل ایوارڈ ملا ہے فار دیئر ویلر. تو یہ میں کہنے کے بعد یہ کہوں گا کہ ابھی پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان رپروشما پہلے بھی پوری ٹرائی کی، پھر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کی، ایون انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدہ کیوں کیا؟ پیس کے لیے کہ ریجن آئے وہ ہماری ہے. آپ دیکھیے افغانستان سے ڈی انڈکشن ہوئی ٹروپس کی، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ ان دی انٹرسٹ آف ریجنل اینڈ گلوبل پیس. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک رول بڑا اچھا تھا. آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا. جی تو مشاہد صاحب بھی ہمیشہ قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں اور علامہ اقبال کا بھی کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں ویسے. تو کچھ مہینے پہلے باقر کالیباف جو کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تو ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی. تو علامہ اقبال کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. ایران میں علامہ اقبال صاحب کی کیا اہمیت ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ کیا؟ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کو ہمیشہ جو ہے ایرانی عوام ایک خاص اہمیت دیتے ہیں. اس سال ایران کا جو سرکاری کیلنڈر ہے اس میں علامہ اقبال کا جو روز پیدائش ہے 9 نومبر اور ایران کا 11 آبان بنتا ہے. اس کو آفیشیلی ہم نے علامہ اقبال ڈے کے طور پہ رکھا ہے. علامہ اقبال کے ساتھ یہ ایرانی عوام کا جو گہرا تعلق ہے، ان کی جو عقیدت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. تو مشاہد صاحب یہ ایک اقبال کنیکشن جو ہے یہ علی خامنئی صاحب کا بھی تھا پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے تو علامہ اقبال پہ ایک کتاب بھی لکھی تھی. تو یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ تہران ہو گر مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اس وقت 90 سال پہلے انہوں نے یہ فورسی کیا تھا. آپ دیکھیں الہامی شاعری ہے، یہ نارمل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ویژن آج بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے قائد اعظم کی 13 دسمبر 1947 پہلا خط ایک فورن ہیڈ آف اسٹیٹ کو قائد اعظم محمد علی جناح ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان لکھتے ہیں پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو کہ یہ اسرائیل کو یہ فطور ہے، یہ فتنہ ہے، اس کو ہم مخالفت کرتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے انڈونیشیا کی بڑی امپورٹنٹ بات کی، پہلا فورن پالیسی ڈیسیژن کیا تھا ہمارا؟ اگست 14 کو پاکستان بنتا ہے. 27 اگست کو قائد اعظم نے کہا کہ فورن آفس کو کہ ڈچ جہاز کراچی نہیں لینڈ کریں گے کیونکہ یہ جاتے ہیں انڈونیشین عوام کو مارنے کے لیے.
اور جو مسلمان ٹروپس تھے اس ادھر ان کو آرڈر دیا کہ تم بغاوت کرو اور انڈونیشیا کے جنگ آزادی میں حصہ لو. میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب پاکستان کے فرسٹ ڈیفنس اٹیچی تھے, ان ڈاکٹر سکارنو کے دوست بھی تھے, بڑا ان کو اعزاز ملا, میں بھی ادھر پڑھا تھا. تو اس وقت ان کی قبریں ہیں پاکستانی مسلمان سولجرز کی, قائد اعظم کے کہنے پر جنہوں نے بغاوت کی اور جو شہید بھی ہوئے. تو یہ اینٹی امپیریلزم, سامراج دشمنی جو ہے یہ پاکستانیوں کی ڈی این اے میں ہے, جس کو ہمارے بہت سے انٹلیکچوئلز اور دو چیزیں ڈی این اے میں, اینٹی امپیریلزم اینڈ پین اسلامزم. پین اسلامزم بھٹو واز آلسو. اب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ بہت سے ہمارے انٹلیکچوئلز کو بہت چبھے گی. نہیں, پین اسلامزم اٹس ناٹ جسٹ. بھٹو بھی پین اسلامسٹ تھا. انہوں نے اپنے ٹروپس بھیجے, اپنی پائلٹس بھیجے. عرب اسرائیلی جنگ ہو رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم لڑیں گے, اور حافظ الاسد کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر خطرہ ہوا دمشق کو اسرائیل سے میں بریگیڈ بھیجوں گا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن بھٹو صاحب سے غلطی ہوگی, انہوں نے کنگ حسین کے کہنے پہ جنرل ضیاء کو آرمی چیف بنا دیا تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کو ایران میں اقبال لاہوری کہتے ہیں, اور ان کا زیادہ کلام پرشین میں ہے. آپ ایران بہت دفعہ گئے ہیں. میں ایران کیونکہ ادھر جاتا رہا ایز اے پی او ایف کا چیئرمین بھی, ڈیفنس کے طور پہ بھی, اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ علامہ اقبال کو جب کسی نے کہا نا کہ ہمارے جو عرب ہمارے مسلم دنیا ہے اس کے پاس تو پیسہ بھی ہے, ذخیرے تیل وغیرہ ہے, تو یہ وہ, تو ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ یہ تیل گیس قوموں کو مضبوط نہیں کرتے, آپ کا جو تقیہ ہے, ایمان ہے, جو آئیڈیالوجی ہے وہ کرتی ہے. تو اس پہ انہوں نے بڑا اچھا کہا, میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا, کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. تو پاکستان کو عالمی امن کا پاسبان بنانے میں فکر اقبال کا بھی کردار ہے. فکر اقبال کا بھی ذکر تھا, بالکل.